ناظرین آج آپ کو میں ایک قصہ سناتا ہوں، چھوٹا سا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ یہ ایک ہمارے دوست تھے ملک اعتبار صاحب۔ ملک اعتبار صاحب سرگودے کے تھے، بڑی پرسنالٹی تھی ان کی، بڑا اونچا لمبا قد تھا اور مونچھیں خاص کر کے بڑی وہ مونچھیں بنا کے رکھتے تھے اور بڑے ایسے جناب کنڈل بنا کے رکھنے اور اس طرح دوست تھے ہمارے۔ ہم اس وقت ابوظہبی میں ڈیپوٹیشن پہ تھے، تو ملک صاحب کے چلنے کا سٹائل بھی سرگودا کے تھے اور اس طرح کا۔ ہمیں اکثر نہ ان کے ساتھ مذاق کرتا تھا کہ یار ملک تو نہ بدماشاں دی طرح کیوں چل رہے ہیں، اور ایک تو مچھا رکھیا نے، وہ آگے سے مسکراتا رہتا تھا۔ کبھی کبھی جگت بھی کرتے تھے کہ ملک یار تیریاں مچھاں اس طرح نے جس طرح وہ دودھ دالیا نے کنڈے لائے ہوندے نے موٹر سائیکل دے ہوتے ڈول لٹکانے واسطے، وہ بھی جو ابھی جگت بازی کرتے تھے، ہنستے مسکراتے رہتے تھے۔ میں دل میں یہ خیال کرتا تھا کہ یہ بندہ کوئی متکبر ٹائپ ہے اور بڑا بدماش ٹائپ اور اس طرح۔ بہرحال ہوا اس طرح کہ ہم کچھ دوست گئے عمرہ پر سعودی عرب، 6-7 دن کا سٹے تھا۔ ایک دن شام کو طواف کر رہے تھے، طواف کرتے کرتے جب خانہ کعبہ کے بالکل قریب پہنچے، جا کے خانہ کعبہ کو لپٹ کے دعا کر رہے تھے، تو ایک ساتھ دبلا پتلا سا بندہ تھا سوری، وہ کسی افریقی ممالک کا کسی کا تھا، تو اس نے خانہ کعبہ کے اوپر ایسے دونوں ہاتھ رکھے ہوئے تھے اور ایک ہاتھ میں اس کے چپل تھے اور چپل اس نے خانہ کعبہ کے ساتھ لگائی ہوئی تھی۔ تو ملک اعتبار نے جب یہ دیکھا تو اس نے ہلکے سے اس کے کندھے کو تھپ تھپایا اور بڑی عاجزی سے اسے کہا کہ یہ چپل ہٹا لو۔ وہ مڑا اور اس نے آؤ دیکھا نہ تھا، اس نے رکھ کے ملک صاحب کو بہت زور سے تھپڑ دے مارا۔ ملک صاحب اس کے لیے تیار نہیں تھے کہ ایسا کرے گا، وہ تھوڑا ڈولے پیچھے میں، اور دوسرے امانت صاحب تھے، ہم نے اس کو پکڑا تو ملک خاموش ہو گیا۔ میں اور امانت آگے بڑھے کہ اس سے جا کے پوچھتے ہیں کہ کیوں مارا، اور اسے جواب دیتے ہیں۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے ہمیں پکڑ لیا اور چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ ہم خاموش ہو گئے کہ ملک صاحب اس وقت شاید یہ بہت سخت غصے میں ہے، لیکن خانہ کعبہ کے احترام کی وجہ سے جو ہے یہ چپ ہے، تو یہ اس کو دیکھے گا اور طواف کے بعد شاید اس سے پوچھے۔ ہم نے طواف ختم کیا، میری اور امانت کی نظر اسی بندے پر تھی۔ تو طواف ختم کرنے کے بعد ہم نے ملک کو کہا کہ ملک اب وہ باہر کی طرف جانے لگا ہے، تو چلو اس کے پیچھے جا کے پکڑتے ہیں اس کو۔ ملک کہتے ہیں یار کس طرح دیا گلا کر دے ہو، یار یہ خانہ کعبہ ہے، یہ امن دی جگہ ہے، یہ مکہ شہر ہے، اتنے امن دی جگہ ہے، اسی اتنے عمرہ کرانا آئے ہیں۔ تو ہم نے کہا یار ملک اس نے بہت زیادتی کی ہے، اس کو نہیں چھوڑنا۔ کہتے نہیں میں انہوں معاف کر دیتا۔ ہم یو اے ای کی فوج میں تھے، یو اے ای کی ایئر فورس میں تھے اور ہمارے پاس کارڈ بھی تھے۔ ہم نے ملک سے کہا کہ چلو ایسے کرتے ہیں کہ پولیس کو شکایت کرتے ہیں کہ اس نے مس بیہیو کیا ہے۔ نے کہا یار جو تم معاف کر دیتا تو کیوں۔ خیر ہم باہر آئے، باہر جا کے کافی دور ملک سے پھر وہی بات کی کہ یار تم نے ایسا کیوں کیا۔ نے کہا یار آپ مجھے کہتے ہو یہ بڑا بدماش ہے، یہ ہے وہ ہے، میں اس طرح کا نہیں ہے، میں اس بندے کو معاف کر دیتا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تھپڑ کھانا ہی بہادری ہوندی ہے؟ تھپڑ کھا کے صبر کرنا، اپنے غصے نو پی لینا، یہ بڑی بہادری ہوندی۔ اب میں حیران تھا کہ یار جب ہم 3 بندے ہیں اور ہم اس پوزیشن میں ہیں، ملک اکیلا اس کو کتنا نقصان پہنچا سکتا تھا، مار سکتا تھا، سب کچھ کر سکتا تھا، لیکن اتنی استطاعت ہونے کے باوجود ہم سب کے پاس ڈیفنس کے کارڈ تھے، ہمیں کون پوچھنے والا تھا، ہمیں پولیس بھی نہ پوچھتی، کچھ بھی نہ ایسا ہوتا۔ ان سب استطاعت کے ہونے کے باوجود ملک نے اس کو معاف کر دیا، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اس دن مجھے محسوس ہوا کہ یار ہم لوگ ایک بندے کے بارے میں اندازہ کر لیتے ہیں
اور اس بندے کو جناب اپنی طرف سے اس کو بدماش کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کی مونچھوں پہ اور اس کے لباس کے اوپر اور اس کے سٹائل کے اوپر، حالانکہ وہ اندر سے کتنا بڑا آدمی تھا۔ غصے کو برداشت کر لینا یہ بہادری نہیں ہوتی تھی، کسی کو تھپڑ مار دینا، کسی کا کھایا ہوا تھپڑ اللہ کی خاطر معاف کر دینا اور بہت بڑی بات ہے۔ اس دن سے ہماری جو ملک صاحب دوست تھے اس کی رسپیکٹ ڈبل ہوگی، اور ہمیں پتہ چلا کہ ملک کتنا بڑا آدمی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ ہم معاف کرنے والے بنیں، اپنے غصے پر قابو پائیں، اور ہمارے اندر برداشت کی ایک لمٹ ہو، بہت زیادہ لمٹ ہو برداشت کی، بہت زیادہ کچھ ہم برداشت کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ پاک آپ سب کو خیر خیریت سے رکھے، اور ہم یہ چھوٹے موٹے آپ کے ساتھ واقعات شیئر کرتے ہیں، تو اگر آپ سبسکرائب کر دیں چینل کو تو بہت نوازش ہوگی۔ بہت شکریہ، مہربانی۔